سال تقریباً 70-72 سال پاکستان کے آزادی کے ہو گئے ہیں، اور سوات سے ملاکنڈ ریجن سے یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کی دعائیں ہے کہ میرے جیسا بندہ عمران خان نے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں جو پورے صوبے کے علاوہ ملاکنڈ ریجن اور پھر سوات کے عوام کا جو مجھ پر حق ہے، اور جس طرح مراد نے بات کی یہاں کے حالات کے حوالے سے، جو انسرجنسی جو یہاں پر ہم نے حالات دیکھے ہیں، اور اپنے ہی وطن میں جو ہمارے لوگ ادھر سے انہوں نے شفٹنگ کی اور وہ مردان کی طرف، پشاور کی طرف، دوسرے اضلاع کی طرف چلے گئے. حالات بڑے خراب تھے، وہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب نے وہ حالات دیکھے تھے. تو اللہ کے فضل سے آج پورا امن ہے، اور وزیر اعلیٰ اور آپ کے منسٹرز یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ بھی آج الحمدللہ اس پینڈال میں بیٹھ کے امن کے سائے کے تلے یہاں پر ہم سب یہاں پر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں 6 ستمبر کے حوالے سے جو یہ آج 1 ستمبر ہے اور 6 ستمبر جو ہم یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس امن کو بحال کرانے میں اور اس ملک کو بچانے میں سیکیورٹی فورسز نے جو کردار ادا کیا، جو قربانیاں دی، اور اس کے ساتھ جو عوام نے قربانیاں ادا کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے، اور یہ ہم سب کا حق ہے، اس مٹی کا ہم سب پہ حق ہے کہ ہم اپنی اس مٹی کا دفاع کریں. اس کے علاوہ جب میں چیف منسٹر بنا تو بڑے چیلنجز میرے سامنے تھے. میں واحد وزیر اعلیٰ ہوں، اس سے پہلے 25 اضلاع، سارے جتنے بھی ہمارے وزیر اعلیٰ گزر چکے ہیں ان کے پاس 25 اضلاع تھے. میں پہلا وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا کہ نیولی مرڈ ڈسٹرکٹ قبائلی علاقہ جات جو میرے حوالے کیے گئے، جو اب الحمدللہ میں 32 اضلاع کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور جو چیلنجز وہاں پر درپیش تھے، جو وہاں پر معاملات تھے، صفر سے سٹارٹ لینا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی سپورٹ اور ویژن کے ساتھ آج الحمدللہ فاٹا جو ہے ایکس فاٹا وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، اور الحمدللہ وہاں سے بھی پروونشل اسمبلی کی ممبران پروونشل اسمبلی میں موجود ہے اور وہ اپنے علاقے کے مسائل پر بات کر سکتے ہیں. تو یہ چیلنجز تھا، جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ فاٹا تھا. اور اس کے بعد جو میرے ورثے میں جو مجھے پروجیکٹ ملے تھے، سوات ایکسپریس وے، رشکے اکنامک زون اور BRT جو ایک مشہور پروجیکٹ تھا، جتنا ہم نے برداشت کیا تنقید BRT کے حوالے سے، آپ سب کے سامنے الحمدللہ وہ سارے پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں. اب جو میرے پروجیکٹ ہے میرے دور کے، اور یہ میں اللہ کے فضل سے سب کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 3 سالوں میں ہماری کارکردگی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس دن، یہ کوئی بھی حکومت نہیں کرتا، یہ کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں کرتا. آپ اگر جائیں ماضی میں تو کسی نے اپنی 3 سالہ کارکردگی پہ کوئی بات نہیں کی ہے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو اپنے 3 سالہ کارکردگی پر اس نے سیمینار منعقد کیا، پورے چینلز پورے ملک کے عوام کو بتا دیا کہ 3 سال میں ہماری کیا کارکردگی ہے. اور جو میری کارکردگی ہے، جو میری ٹیم کی کارکردگی ہے، جو صوبے کے حوالے سے ہے، تو یہ میں نہیں کہتا. تقریباً 3 دن پہلے دنیا نیوز کے اینکر حبیب اکرم صاحب آئے پشاور، آپ سب کے سامنے ہے. میں نے حبیب اکرم صاحب سے نہ ملا ہوں، نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے. وہ آئے اور انہوں نے پشاور کے بازار میں گھوم کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حکومت سے خوش ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہم بالکل خوش ہیں، ہم دوبارہ عمران خان کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. تو یہ وہ کامیابی ہے. مطلب پچھلے 2 سال میں ہماری کارکردگی 47% تھی، اور جو یہ تیسرا سال آ گیا تو الحمدللہ ہم 60% پہ چلے گئے. اور باقی جو یہ PDM والے یہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، جو مولانا صاحب کے سربراہی میں جو بے روزگار ہو چکا ہے، اور یہ سارے بے روزگار جو اکٹھے ہو گئے، ان کا خیبر پختونخوا میں حصہ 19% تھا. کتنا؟ 19%. تو میرا خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے ہماری حکومت جو 2023 تک ہماری حکومت ہے انتظار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ عوام کریں گے کہ آیا ہم نے PTI کو ووٹ دینا ہے یا ان چورو ڈاکو لٹورے کو ووٹ دینا ہے. یہ تو عوام فیصلہ کرے گی. آپ کون ہوتے ہو کہ آتے ہو کہ ہم جلوس نکالیں گے،
ہم ریلیاں نکالیں گے اور حکومت کو گھر بھجوا دیں گے. یہ عوام کی حکومت ہے, عوام کے ووٹوں سے برسرکار آئی ہے. یہ اس طرح عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے. یہ کوئی ہم کسی جنرل کے گود میں بیٹھ کے یہ پارٹی گروم نہیں کر گئی ہے, بلکہ یہ 22 سالہ جدوجہد ہے عمران خان کی, آپ سب کی جدوجہد ہے. تو الحمدللہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے. اب میں چونکہ مراد نے بات کی اس کے حوالے سے, اپنے حلقے کے حوالے سے اور سوات کے حوالے سے, کیونکہ میں پوری خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں پوری خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو انشاءاللہ جو میرے پروجیکٹس ہے, اگر سوات میں سوات موٹر وے ہے تو دیر میں دیر ایکسپریس وے ہوگی, تو ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں پشاور ٹو ڈی آئی خان ایکسپریس وے ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ صرف سوات میں کام ہوگا, دیر میں بھی کام ہوگا, ڈی آئی خان بنو میں بھی کام ہوگا, پشاور میں بھی کام ہوگا انشاءاللہ, اور ہزارہ ریجن میں بھی کام ہوگا. اگر ہم نے اپنے اکنامک زونز, انڈسٹریل زون بنانے ہیں تو پچھلے گورنمنٹ میں ہمارے 6 تھے, اور جو میرے 3 سالہ حکومت ہے اس میں ہم نے 13 اکنامک زون بنائے ہیں, جو کچھ بن چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ وہ 1 سال 2 سال میں وہ فنکشنل ہو جائیں گے. تو اس طرح ہر سیکٹر میں, اگر آپ روڈز کو دیکھ لیں, اگر آپ ٹورزم سیکٹر کو دیکھ لیں, اگر آپ مائنز اینڈ منرلز, ہائیڈرو, آپ اپنے انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, آپ اریگیشن کو دیکھ لیں, آپ پبلک ہیلتھ کو دیکھ لیں, آپ ہاؤسنگ کو دیکھ لیں, تو انشاءاللہ یہ پورا جال خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ برابر تقسیم ہوگا, اور یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ.